بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حدیث مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے اور متعدد کتب احادیث کے اندر موجود ہے. یہاں جو میں نے یہ پڑھی ہے یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو جس نے چھوڑا ہو. آج حدیث کے ایک جز سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مفید باتیں کہلا دیں. پہلا جز ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے اوصاف بیان کیے کہ صحیح معنی میں مسلمان کون ہے. صحیح معنی میں مسلمان فرمایا کہ وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں. آج معاشرے کے اندر سمجھ کے اندر کوتاہیاں بہت زیادہ آ گئیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز پہلی صف میں پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پہلی صف میں پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے. اچھا، اگر خدا نخواستہ دوسری طرف دیکھا جائے تو وہی مسلمان ایسا ہے جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کا ہونا کہ اسلام کے بعض احکامات پر تو عمل ہو اور بعض احکامات کو چھوڑ دیے جائے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اب کس طرح مکمل طور پر داخل ہوں گے؟ عقائد ہیں، عقائد درست ہونے چاہیے. اسی طرح معاملات ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. گویا اسلام کے جتنے شعبے ہیں تمام پر عمل کرنا ہے. اب زبان سے ہے، زبان کی حفاظت نہیں کی، دوسروں کو تکلیف ہو گئی. ہاتھ ہے، دوسروں کے اوپر بلا وجہ ہاتھ سے مارنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی کے راستے میں آپ نے کوڑا کرکٹ ڈال دیا، اس کو تکلیف دینا ہوا. کیلا کھا کے چھلکا وہیں ڈال دیا، یا کسی کے راستے میں جا کر کے کوئی کچرا ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے. چونکہ ایک مسلمان کے معاشرے میں رہتا ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ورنہ کافر کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، وہاں مقابلہ چل رہا ہے، وہاں ظاہر بات ہے وہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کا حکم الگ ہے. لیکن عام حالات میں ایک غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا یہ ناجائز ہے. غیر مسلم کی ہی کیا بات ہے، ایک جانور کو تکلیف دینا. اب دیکھیے کیا کہا گیا کہ بھئی جب ایک وار میں اگر ہم چھپکلی کو مار دیں زیادہ ثواب، دوسرے میں کم، تیسرے میں اس سے کم. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک بار میں اگر ہم اس کو مار دیں تو اس کی جان پہلی دفعہ نکل جائے گی، تکلیف سے وہ بچ جائے گی. دوسری دفعہ میں تکلیف ہوگی، تیسری دفعہ میں اور تکلیف ہو گئی. اسی طرح دیکھیے جانور جمع کرنے میں جو جانور اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں ان میں بھی حکم یہ ہے کہ چھری تیز کرو، دوسرے جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں یہ ہیں، گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اسلام یہ سلم سے ہے. سلم کا مطلب ہے سلامتی. تو مسلمان سلامتی کا حامل ہے.
تو جب سلامتی کا حامل ہے دوسروں سے وہ کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، تو ایک اپنے لیے بھی سلامتی کا خواہاں یعنی امیدوار ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی وہ سلامتی کو چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی طرح اس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان خدا نخواستہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نماز باجماعت ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً واجب ہے، تقریباً واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، بلا عذر جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اب ایسا حکم ہے کہ جس میں جانا گویا ضروری ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا گھن آتی ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جماعت میں شریک ہونا۔ اسی طرح ایک آدمی آرام کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کے قریب میں بیٹھ کر کے زور زور سے تلاوت کر رہا ہے، زور زور سے باتیں کرنا ہے ہی گناہ، اور یہ جو تلاوت کرنا ہے ایک کار ثواب ہے، ایک نیکی کا کام ہے، لیکن زور زور سے تلاوت کرنا ایک ایسے شخص کے سامنے جو کہ آرام کر رہا ہو گناہ ہے، حالانکہ تلاوت وہ ایک کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح فرض کر لیں ہم کعبہ پہنچے ہوئے ہیں اور کعبے میں حجر اسود ہے، حجر اسود کو چومنا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو تکلیف دے کر کے اگر اس کو چومنے کے لیے جانا پڑے کمپیل کے ذریعے سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال اس میں تو آپ سوچیے اس کے کتنا سارے شعبے نکلیں گے اور کتنے ساری تفصیلات نکلیں گی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث کے مطابق اللہ پاک ہمیں بنا دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔